ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد. ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو اگر کوئی اللہ کا بھی پسندیدہ بننا چاہتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. تو گویا اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو فالو کرے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ اپنے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں پر چلے، اس کا عمل اس کی نگاہ میں پسندیدہ تو ہو سکتا ہے، مجھ اللہ کی نگاہ میں وہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو جو عمل محبوب ہے، اللہ کی نگاہ میں جو عمل پسندیدہ ہے وہ ہے اسلام کی روشنی میں، وہ ہے اسلام کے آئینے میں. آج جب اسلام کا کوئی حکم یا کوئی قانون پیش کیا جائے تو اکثر لوگ یہی پلٹ کے کہہ دیتے ہیں یہ خیر ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، اس سے اسلام کا کیا نقصان ہے. یہ تو مولویوں نے ایک اسلام کو ایک سخت نظام بنایا ہوا ہے. آپ مولویوں کی نہ مانیں، آپ یا قرآن کی مانیں یا مصطفیٰ کی مانیں. اللہم صلی علی محمد. جو مولوی قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کے اور ان کے ساتھ جو خطباء ہوں، جو ذاکر ہوں، آپ ان کو بھی اسی کیٹیگری میں لے کر آئیں. جو بھی قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کے بات کرے، چاہے رتبے میں جتنا بلند ہو، اسے بول کر کہہ دیں کہ تیرا دین، تیرا عقیدہ، تیرا ایمان،
تیرا نظریہ تجھے مبارک، مجھے وہ بتا جو قرآن کے مطابق ہے یا آل محمد کے فرمان کے مطابق ہے، مجھے وہ بتا۔ میرے دوست، اپنی مرضی کا اگر ہم نظریہ اپنائیں، اپنی مرضی کا اگر ہم قانون اختیار کریں، اپنی مرضی کا ہم کوئی دین اپنائیں، تو اللہ قطعاً اس بات پہ راضی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک ملتان شہر کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، چھوٹا سا شہر ہے، قانون بھی صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، جزاکم اللہ، سلامت رہے۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس مملکت پاکستان میں اپنی مرضی کے قوانین وضع کریں۔ توجہ ہے بھئی، اگر آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے تو آپ نے اس کے قوانین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ جو قانون بنائے گئے ہیں، یہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ یہ فقط میرے اور آپ کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ جتنے افراد اس شہر کے رہنے والے ہیں، جتنے افراد اس ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کے حقوق کی رعایت کی گئی ہے کہ کوئی ایک اگر ان قانون کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ ہم یہاں سے جا رہے تھے 9 نمبر کی طرف، ہم نے بغیر راستے میں مثال کے طور پہ اگر کسی مقام پر سگنلز آ گئے ہیں، ہم وہاں پر نہیں رکے، اشارہ توڑ کر آگے گئے ہیں، تو یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے میں نے خود کو بھی نقصان میں ڈالا اور میری وجہ سے کوئی اور بھی نقصان میں پڑ سکتا ہے۔ یہ بات لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مولانا صاحب یہ سگنلز، یہ اشارے، یہ سائن بورڈز، ان کا خیال کرنا ضروری ہے؟ آیت اللہ سیستانی ہوں یا رہبر معظم آیت اللہ خامنائی ہوں، ہمارے جتنے فقہا ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ جس ملک میں رہتے ہیں، وہ کنٹری مسلم ہو یا نان مسلم ہو، وہاں کے قوانین کا خیال رکھنا یہ آپ کا فرض ہے۔ آپ اگر ان قوانین کی مخالفت کریں گے تو جس سے نظام میں خلل لازم آئے گا۔ تو میرے دوست، اگر ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والے اگر یہاں کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں تو مملکت پاکستان کے ہم مجرم ٹھہریں گے۔ تو میرے دوست، وہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، جس نے میری اور تیری نجات کے لیے اتنا بڑا نظام خلق کیا ہے، اگر ہم اس کے بنائے ہوئے قوانین، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ کر ہم اپنی زندگی گزاریں، بتا جب ہمارے بنائے ہوئے قوانین کی کوئی مخالفت کرے تو وہ مجرم ٹھہرے، اور جو اللہ اور اہل بیت کے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت کرے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو لہذا قوانین کی مخالفت، اللہ کا جو قانون ہے، جو اللہ کا اصول ہے، اس کی ہم مخالفت نہیں کر سکتے۔ آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یابن رسول اللہ، حجت خدا کے متعلق بڑی پریشانی ہے، اپنے ایمان کی سلامتی کے بارے میں بڑی پریشانی ہے، مولا کوئی ایسا عمل بتائیں میرے لیے وہ پریشانی نہ رہے، ایمان اور دین پر ثابت قدمی رہے۔ خزانہ امامت سے امام نے ایک نسخہ تعلیم فرمایا،
فرماتے ہیں اے فلاں، یعنی اگر تیرے لیے ایمان پر باقی رہنا دشوار ہے، جیسا کہ میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام نے بھی فرمایا تھا اپنے زمانے میں، ایک زمانہ آئے گا کہ مومن کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر وہ صبح کو با ایمان ہوگا تو شام کو وہ بے ایمان ہو چکا ہوگا، اگر وہ شام کو ایمان والا ہوگا تو صبح کو وہ دائرہ ایمان سے نکل چکا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں اس زمانے میں صبح سے شام تک اپنی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ لے کر کھڑا ہونا تو آسان ہوگا، لیکن مومن کے لیے دین اسلام پر باقی رہنا مشکل ہوگا۔ اور یہی پریشانی یہ شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، یہ بھی مولا یہ پریشانی ہے۔ امام فرماتا ہے اگر تو چاہتا ہے اس پریشانی سے نجات ملے تو ہر نماز کے بعد تو اپنی زبان پر یہ ورد رکھ، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد اس دعا کی تلاوت کر، اللہ مہربان تیری اس دعا کی استجابت کے صدقے میں تجھے اپنے دین مبین پر ثابت قدمی نصیب کروائے گا۔ اب دیکھیں، راوی نے ایک مرتبہ اس روایت کو دہرانا چاہا، کہا امام کے سامنے تاکہ اگر غلطی ہے تو صحیح ہو جائے، کہنے لگا یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے تو بصارتوں کو بھی پھیرنے والا ہے۔ امام نے جب یہ سنا کہ میں نے جو تو دعا تعلیم دی تھی، جو اپنے خزانہ امامت سے جو تحفہ عطا کیا ہے، یہ اس میں اپنی مرضی سے کچھ اضافہ کر رہا ہے۔ امام فرماتے اے بندے خدا، بے شک اللہ مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن تو دعا ویسے پڑھ جیسے میں حجت خدا تمہیں تعلیم دے رہا ہوں۔ اچھا امام چاہتے تو امام اس کی اس دعا پہ راضی بھی رہ سکتے تھے، کیونکہ یہ جملہ کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اسی دعا پہ باقی کیوں رکھا؟ اس لیے قیامت تک کے اہل ایمان کو یہ پیغام دے دیا، اگرچہ یہ چیز صحیح ہے جو بعد والا جملہ یہ مومن اضافہ کر رہا ہے، اگر آج ہم اس کو اجازت دے دیتے ہیں تو قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں گے یہ عمل تو صحیح ہے، ہر ایک اپنی مرضی کا عمل اسلام میں داخل کرتا جائے گا اور اسلام کی حقیقی شکل مسخ ہو کے رہ جائے گی۔ امام نے پسند نہ کیا، بے شک یہ جملہ صحیح ہے، لیکن میں حجت خدا راضی نہیں ہوں، تو ویسے پڑھ جیسے میں امام تمہیں تعلیم دے رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب ہم فلاں عمل کر لیں، اس میں کوئی شرم قباحت تو نہیں ہے۔ میرے دوست، اگر شریعت میں کوئی قباحت نہ ہو لیکن اس عمل کو اتنا رواج نہ دے کہ وہ تیرے دین کا حصہ بن جائے، اصلاح کریں۔ ہم اہل بیت اطہار کی طرف سے جو تعلیم دی گئی ہے، ہم اپنے جب میتوں کے جنازہ اٹھتے ہیں ذرا خود اصلاح کرے ہر شخص۔ ہمارا جب جنازہ لے کر قبرستان میں جاتے ہیں تو کس طرح سے جاتے ہیں؟ اہل بیت اطہار نے بتایا ہے کہ جب آپ جنازہ لے کر جائیں تو وہاں پر آپ کلمہ شہادت کی تلاوت کریں، یا وہاں پر آپ اللہ کا ذکر پڑھیں، اللہ کی تحلیل کریں۔ اہل بیت ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دے رہے ہیں۔
ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر، اگرچہ وہ اور چیزیں ٹھیک ہے آپ کے مذہب کا حصہ ہیں، لیکن اگر ہم اور چیزیں داخل کرتے جائیں گے تو اہل بیت کی تعلیمات پہ کب عمل ہوگا؟ تو لہذا یہ اہل ایمان، یہ ہماری ذمہ داری ہے جب جنازے میں شرکت کریں، انسان اس میں حیا نہ کرے کہ میں یہاں پر کلمہ شہادت کی صدا بلند کروں، میرے دوست تیرے اس عمل سے سنت نبوی کا احیاء ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے عمل سے سنت نبوی کو زندہ کیا کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ اب جملہ ایک تھا، امام راضی نہیں ہوئے۔ قرآن کریم کا ایک نسخہ، قرآن کریم کی ایک آیت مجیدہ، اللہ نے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ میں جو بنی اسرائیل کے واقعات اور حالات کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، ان میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب فرعون کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد اب اللہ کا حکم ہوا تھا کہ تم لوگ جاؤ، بنی اسرائیل یعنی اولاد حضرت یعقوب۔ یہ بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اسرائیل، اسرا اور ایل یعنی اللہ کا بندہ، حضرت یعقوب کا یہ لقب تھا۔ تو بہرحال ان کی جو اولادیں تھیں، جو 12 بیٹے تھے، ان کے وہ 12 قبیلے بنے تھے۔ حکم ہوا تھا کہ آپ دوبارہ جائیں، جو فلسطین کو جو چھوڑ کر آپ مصر آئے تھے، وہاں پر جو حاکم ہیں جائیں اس کے ساتھ جنگ کریں اور وہاں پر اللہ واحد کی، اس کی دین کی تبلیغ کریں۔ لیکن یہ قوم نہ مانی۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس قوم کو ایک صحرا میں محصور کر دیا۔ 40 سال، یہ قرآن کا واقعہ ہے، 40 سال جو تقریباً 10 میل یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر یہ صحرا تھا۔ یہ صبح کو نکلتے تھے تو شام کو بھول کر دوبارہ اسی جگہ پر واپس آ جاتے تھے۔ اللہ نے وہیں پر رحم و کرم کرتے ہوئے جنت سے ایک پتھر بھیجا جس پر وہ چھڑی ماری گئی تو 12 چشمے نکلے۔ اللہ نے وہاں پر ان کے لیے غذا کا اہتمام کیا، بطور اعجاز ان کے لیے جو کپڑے بچوں نے پہنے ہوئے تھے وہ ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے تھے، میلے کچیلے نہیں ہوتے تھے۔ تو بہرحال میرا یہ واقعہ تفصیل سے بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ یہ 40 سال جب اس صحرا میں رہے، حکم خدا کی عدولی کی وجہ سے اللہ نے ان کو محصور رکھا۔ اب پروردگار نے ان کو مغفرت کا، معاف کرنے کا ایک موقع فراہم کیا کہ دیکھو، حضرت موسیٰ کو خطاب ہوا کہ اب آپ جائیں وہاں پہ، اس جگہ پر، اس شہر میں، لیکن یاد رکھو کہ جب اس شہر کے دروازے پہ پہنچے، وَادْخُلُوا الْقَرْيَةَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 ارشاد ہوا کہ جب آپ اس دروازے سے داخل ہوں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب آپ اس دروازے سے داخل ہوں تو سجدے کی حالت میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تم جب وہاں پہنچو تو حِطَّةٌ یعنی یہ کہو، حِطَّةٌ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اغفر لنا، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، یا مثلا اغفر لی، اے اللہ، ہر شخص یہ کہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو لفظ ہے حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ بخش دے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی دعاؤں میں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا بعض دعاؤں میں اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہم سب کو بخش دے۔ تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ تم اپنے مغفرت کی دعا مانگو، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔
محمد نعرہ حیدری آواز بلند تک صلوات اللہم صلی علی اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اب ان کو مغفرت کا ایک موقع مل رہا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے یہ یعنی اس قدر شریر قوم تھی، حتتن کی جگہ پر کہنے لگی حنتتن، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں گندم دے. ایک لفظ حتتن کی جگہ پہ کیا کہنے لگے یہ لوگ؟ حنتتن. اور حنتا کا مطلب ہے گندم. یعنی جہاں پر حتتن ہے لفظ مثلا حتتن، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اور یہ کہہ رہے ہیں حنتتن یعنی اے اللہ ہمیں گندم دے. تو اب دیکھیں ایک لفظ کے بدلنے کی وجہ سے معنی بدل گیا، تو گویا اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا. جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اللہ کے عذاب میں یہ قوم دوبارہ مبتلا ہوئی. میرے دوست ذرا فکر کر، ادھر سے وارثان قرآن اور ادھر سے قرآن اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو اپنے دین میں ایک لفظ اپنی مرضی سے داخل کر دے. بتا اگر دین میں تو کوئی عمل اپنی مرضی سے شامل کر دے، نہ قرآن راضی ہے نہ وارثان قرآن راضی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل. نہ قرآن راضی نہ وارثان قرآن راضی. تو لہٰذا اپنی مرضی سے چینجنگ اور تبدیلی ہم نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات پر. اللہم صلی علی یا اللہ یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنی مرضی کا ہم دین بناتے جائیں، اپنی مرضی کی اعمال اسلام کی روح سے ہم داخل کرتے جائیں، اپنی مرضی کے ہم قوانین وضع کرتے جائیں. نہ میرے دوست، جب دنیا میں ہم اپنی مرضی کے قوانین بنانے کا حق نہیں رکھتے تو پھر ہم اللہ کے دین میں قانون اپنی مرضی بنانے کا حق کیسے رکھتے ہیں؟ یہ تو حق اللہ کے پاس ہے. یا جتنی اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی ہے، مجھے اور آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اعمال بناتے جائیں، اپنی مرضی سے اعمال میں اضافے کرتے جائیں. آج کل عام طور پہ بعض لوگ یہی کہ نماز میں شہادت ثالثہ کو لے کر آتے ہیں، بھی جب تک ولایت کا اقرار نہیں کریں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. کوئی بھی کسی ایک روایت میں دکھائے کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ امام نے اپنی نماز میں امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی ہے. امام نے جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ ہم نے ساری پڑھی ہوئی ہیں، اور وہ کہاں سے آئی ہیں؟ ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے فقہ الرضا کی، کہ اس میں اجازت ہے. وہ فقہ الرضا جو کتاب لکھی گئی ہے، خود علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ بعض علماء اور محققین کے نزدیک اس کتاب کا لکھنے والا شلمغانی تھا، جس نے امام زمانہ علیہ السلام کے نائب کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کی تھی اور وقت کے امام کے مقابلے میں گمراہیاں پیش کی تھی، اور ہمارے زمانے کے امام نے اس شلمغانی پہ لعنت کی تھی. جب امام سے پوچھا گیا تھا، حالانکہ جب امام سے اس کا رابطہ تھا، اس نے کتاب لکھی تھی، لیکن جب امام نے لعنت کی، پوچھا گیا اس کی وہ لکھی ہوئی کتاب، اس وقت تو آپ اس پہ راضی تھے، وہ کتاب. امام نے کیا فرمایا توقیع میں؟
فرماتے ہیں کہ اس کی کتابیں بھی گمراہ ہیں. اس لیے امام خبردار کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے ہم کہہ دیں کہ اس کی کتابوں پر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں تحریف کر دے اور مذہب اہل بیت کا چہرہ مسخ کر دے، کہ لوگوں کے دلوں میں اس گمراہ انسان کی محبت بھی نہ بیٹھنا پائے. اہل بیت تو اس قدر فکر مند ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. تو لہٰذا میرے دوست، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں صاف اور پاک نماز ملی ہے، ولایت علی کا کون دشمن ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے. بغیر مودت علی کے، بغیر محبت علی کے ہم تو کوئی عمل انجام نہیں دیتے. بلکہ ہمارے شیعہ علماء کا عقیدہ ہے، جس دل میں حب اہل بیت نہیں ہے اس شخص کے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت تک نہیں پہنچتے. اللہم صلی علی محمد. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین میں اپنی مرضیاں داخل کرتے جائیں. یعنی جو نمازیں ائمہ اہل بیت نے ہمیں پڑھ کر دکھائی ہیں، جو اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچی ہیں، آج ہم کہیں کہ میرا دل کہتا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہی کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے. میرے دوست، دل کی نماز نہیں پڑھنی، علی مولا کے مطابق نماز پڑھنی ہے. یا علی، تیرے اور میرے اوپر دل کی ولایت نہیں ہے، علی حیدر کرار کی ولایت ہے. علی کو اپنا مولا مانتا ہے تو پھر اس کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق نماز پڑھ، نہ کہ اپنے دل کی مرضی کے مطابق. تو لہٰذا یعنی کوئی بھی عمل ہمارا دین میں اپنی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے. ایک اور اہم نقطہ، آج کل یہ خود ایک مجلس میں سننے میں آیا ہے. اچھا، ہم نے اس شخص سے گفتگو بھی کی، لیکن ظاہری بات ہے جب علمی دلیلیں اور قرآن نہیں ہوگا تو پھر وہ گالم اور گلوچ پہ آ جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے صبر کی بھی ہمیں قوت عطا کی ہوئی ہے. جب تک اگر دین کی خاطر ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو ہم برداشت کریں گے. اگر ہمیں سید الرسل کو جو اذیتیں دی گئی ہیں توحید کی خاطر، جو دین کی خاطر، اگر ہمیں پیغام حق کی خاطر کوئی گالی دیتا ہے تو ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اجر دینے والا اللہ کی ذات ہے. ایک صاحب پڑھ رہے ہیں کیا؟ الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. پوری توجہ کی ضرورت ہے، چونکہ آج کل اس قسم کے شبہات اور غلط فہمیاں ڈال کر مذہب تشیع کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور ہمارے بچوں اور جوانوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا دنیا والوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں، جو اس قسم کے عقائد و نظریات پیش کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں یا رب کہتے ہیں، یا اس قسم کی جھوٹی روایات پیش کرتے ہیں کہ علی حیدر کرار نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھ لو. اہل بیت اطہار کے خزانے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے. جو بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، جو بول رہا ہے وہ شرک اور نصیریت اور کفر بول رہا ہے. اس کا مذہب شیعہ سے تو کیا، اس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شبہ کیا پیش کیا گیا؟ شبہ پڑھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ الیاذ باللہ، کہا کہ امام حسین ابن علی لیسا کمثلہ شیء ہیں. اچھا، وہ اپنی تقریر میں یہ ساری وضاحت دے رہا ہے، لیسا کمثلہ شیء، کہ یعنی اس کی مثل کوئی نہیں. کہا یہ اس کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا رد بھی پیش کروں گا. کہا کہ جیسے اللہ کا مثل اور ثانی کوئی نہیں ہے، اسی طرح سے امام حسین ابن علی کا مثل اور ثانی بھی نہیں ہے. الیاذ باللہ، نیچے سے بیٹھا ہوا مجمع یعنی واہ واہ، یہ بھی گمراہی ہے.
یعنی یہ کہتے نا، نہ سوچا نہ سمجھا۔ جیسے ہی وہ مجلس سے فارغ ہوئے میں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جیسے مثل و مثال نہیں ہے تو امام حسین ابن علی کی مثل بھی نہیں ہے؟ کہنے لگے اس لیے میرا قصد اور نیت یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات اپنی صفات، اپنے کمال، اپنے فضائل میں منفرد ہیں، وہ بے مثال ہے، اس کا مثل اور ثانی کوئی نہیں ہے، اسی طرح امام حسین ابن علی اپنے فضائل میں، اپنے کمالات میں، اپنی صفات میں منفرد ہیں، ان کی مثال نہیں ہے، ان کا ثانی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ عوام کو تو اس سے بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آل محمد کے علوم کی روشنی میں یہ جو عقیدہ آپ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ لیسا کمثلہ شیء کہہ رہے ہیں، اور امام حسین ابن علی کو بھی آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس نظریے سے کہ اگر آپ لیسا کمثلہ شیء کو اگر نہ سمجھیں تو اللہ کا عقیدہ جسم لازم آتا ہے اور اللہ کا عقیدہ مخلوق ہونا لازم آتا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ یعنی جس بندے کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اگر میں لیسا کمثلہ شیء کو، اگر لیسا کمثلہ شیء، اگر اس کو میں نہیں سمجھتا تو میرے عقیدے میں کیا خرابی پیدا ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ آل محمد کے علوم کی روشنی میں جو ہمیں حوزات علمیہ میں تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر لیسا کمثلہ شیء کا لازمہ ہے اللہ کی ذات کیا ہے؟ فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی وہ ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ جو لیسا کمثلہ شیء ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ جو لیسا کمثلہ شیء ہے وہ ہستی فعال لما یرید بھی ہو، یعنی ہر ایک کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرے۔ میں نے کہا کہ یہ بتاؤ، اللہ تو ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اس نے انبیاءوں کو بھی خلق کیا، ائمہ اہل بیت کو بھی خلق کیا، کیا اللہ کے علاوہ سید الانبیاء رسول اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنا جیسا نبی خلق کریں؟ کیا سید الرسل کے اختیار میں ہے وہ علی حیدر کرار جیسا اور امام خلق کریں؟ کہا کہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ پھر سمجھو، علم کلام میں جو ہمیں حوزات علمیہ میں یہ معنی سمجھائے جاتے ہیں، اگر تو نے عقائد کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں تو یہاں منبر پر اگر آپ بیٹھ کے گمراہی پھیلائیں گے تو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے میدان قیامت میں ان کے لیے تو کوئی عذر شرعی ہو بخشوے جانے کے لیے، لیکن تمہاری جہنم میں جانے کے لیے یہ گمراہی کافی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ پھر میں نے یہاں سے عرض کیا، میں نے کہا ٹھیک، تمہارا نظریہ یہی ہے نا، تم کہتے ہو کہ اپنی اوصاف میں نہیں مولانا، اپنی ضد پہ اڑا رہا، نہیں مولانا، میری مراد تو امام حسین ابن علی کی جو صفات ہیں، کمالات ہیں، وہ اس میں منفرد ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اگر اسی میں رہتے ہو تو پھر آؤ، صفات انسان کی دو طرح سے ہوتی ہیں، یا اچھی ہوتی ہیں یا پھر انسان کی بری ہوتی ہیں۔ جس کے اندر اچھی ہوں تو کہتے ہیں باکمال ہے، اور جس کے اندر بری ہوں تو کہتے ہیں یہ بہت بڑا بد کردار ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا یہ دلیل دینا کہ لیسا کمثلہ شیء کی یہ معنی ہے، تو تم کہتے ہو کہ مولا حسین اپنی ذات میں واحد ہیں، ثانی نہیں رکھتے، اللہ کی طرح، اللہ کے ساتھ نسبت دے رہے ہو، اللہ تو شے نہیں ہے۔
اور امام حسین ابن علی تو اپنے وجود میں اپنے رب کے محتاج ہیں. اللہ کی ذات ہے واجب الوجود اور امام کی ذات ہے ممکن الوجود. جو ممکن الوجود ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے کہا جناب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں صفات ہوتی ہیں دو طرح سے. تو ایک صفت ہوتی ہے اچھی اور ایک صفتیں ہوتی ہیں بری. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین ابن علی اچھے اوصاف کے مالک تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ لاکھ عظمت امام حسین پڑھے، آپ لاکھ فضائل امام حسین پڑھے، وہ جو رسول اللہ کی زبانی ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر سنیں گے اور پڑھنے چاہیے، لیکن آپ اس طرح سے پڑھیں، اللہ کے ساتھ نسبت دیں کہ آپ امام حسین کی فضیلت ایسے پڑھ رہے ہیں کہ جس سے عقیدہ توحید کو خراب اور برباد کر رہے ہیں. آپ امام حسین اہل بیت اطہار کے فضائل و کمالات پڑھیں، بے شک ان کے کمالات و فضائل کا پڑھنا عبادت ہے، لیکن میرے دوست یاد رکھ فضیلتیں اور کمالات ویسے پڑھ جو رسول نے بتائے ہیں یا آل رسول نے پہنچائے ہیں. اپنی طرف سے اگر ایسے پڑھے جس سے عقیدہ توحید خراب ہو، وہ حقیقت میں اہل بیت کی فضیلت نہیں ہے، یہ ان کی توہین ہے. میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام حسین کمالات اور فضائل کا مجموعہ تھے، اللہ بھی اپنے کمالات اور اپنی صفات میں واحد ہے. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے. بری صفتوں میں بھی بعض لوگ بہت برے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا لیسا کمثلہ شیء، بے اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ کے اس نظریے کے مطابق تو فقط پھر امام حسین ابن علی لیسا کمثلہ شیء نہیں ہے، پھر تو کربلا میں شمر بھی لیسا کمثلہ شیء ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کسی نے زہرا کے لال کی گردن پہ چھری نہیں چلائی. پھر تو تیرے نظریے کے بعد جو تو نظریہ قائم کرنے جا رہا ہے، یعنی اس میں تو پھر عظمت امام حسین کا کوئی پہلو نہیں ہے. کربلا میں ادھر سے زہرا کے لال کو تو لیسا کمثلہ شیء ثابت کر رہا ہے، تو برائیوں کا مجموعہ دیکھنا ہے تو پھر شمر ہے. برائیوں کے مجموعے میں جیسے شمر ہے، شمر کی مثال پوری دنیا میں نہیں ہے. اگر تو کردار میں برائیوں میں دیکھے تو پھر عبد الرحمن ابن ملجم کا ثانی کوئی نہیں ہے. اگر تو بد کرداری اور دشمن دین میں دیکھے تو پھر یزید کا ثانی کوئی نہیں ہے. تو بتا کیا آپ ان لوگوں کو لیسا کمثلہ شیء کہنے کے لیے تیار ہیں؟ کہا نہیں، میں ان کو تو نہیں کہوں گا. میں نے کہا فرق تو یہی ہے کہ اگر اچھی صفات ہو تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو لیسا کمثلہ شیء کہہ سکتے ہیں، تو جو برے صفات میں ہو ان کا ثانی بھی کوئی نہیں ہے. تمہارے اس دعوے کے مطابق اس کو بھی ہونا چاہیے. تو لہٰذا کبھی بھی ایسا نظریہ نہ اپنائیں جس سے ہمارا عقیدہ امامت بھی خراب ہو، جس سے ہمارا عقیدہ توحید بھی خراب ہو، اور مسلمانوں کو یہ موقع ملے کہ دیکھو آل محمد کے چاہنے والوں کا عقیدہ توحید کس قدر بگڑا ہوا ہے. ہمارے اہل بیت تو وہ ہستیاں ہیں. میرے دوست شکر کر کہ اللہ نے تجھے اس گھرانے کی ولایت اور محبت عطا کی ہے کہ جس گھرانے سے عقیدہ توحید اتنا پاک اور صاف ملتا ہے. آج دنیا ترس رہی ہے، کاش ہمارے بڑے ہمیں ایسے عقیدہ توحید پیش کرتے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. لہذا اسلام کے آئینے میں اپنی زندگی گزارنی ہے، اسلام کے آئینے میں دیکھ کر اپنی اصلاح کرنی ہے. اپنے دنیاوی آئینوں میں دیکھیں، ہمیں اگر خرابی نظر آئے تو ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں. اسلام کے آئینے میں دیکھ کہ آل محمد نے کون سا عقیدہ پیش کیا ہے،
آل محمد نے کون سا پاک کردار پیش کیا ہے؟ میرا دوست، اگر تو عقیدہ ویسے اپنا جیسے آل محمد چاہتے ہیں، اگر اپنا پاک کردار ویسے اپنا جیسے آل محمد چاہتے ہیں، یاد رکھ یہ محافل و مجالس ہماری تربیت گاہ ہیں، یہ ہمارے لیے درس گاہ ہیں، یہ وہ مجالس ہیں۔ اگر تیرے اندر عقائد کی خامیاں ہیں تو اصلاح کر کے جاؤ، اگر بد عملی کی خامیاں ہیں تو اصلاح کر کے جا۔ اگر کوئی انسان ان محافل و مجالس کی برکت سے اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کر کے جائے تو یقیناً اہل بیت جنت کی ضمانت دیتی ہے۔ اللہم صلی علی۔ تو ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا کردار کیسا ہو۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے ایک صحابی ابو بصیر روایت نقل کرتے ہیں کہ کوفہ شہر میں میرا ایک پڑوسی تھا جس کے گھر میں ہر روز رقص، ناچ گانا، موسیقی، روزانہ شراب نوشی، ہر زمانے کی ہر برائی اور بے حیائی کو وہاں انجام دیا جاتا۔ ظاہری بات ہے جب طائفہ آئیں گی تو وہاں پر زنا بھی ہوگا، شراب نوشی بھی ہوگی، ناچ گانا بھی ہوگا، ہر قسم کی بیہودگی اور بے حیائی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں وقتاً فوقتاً اس ہمسائے کو حق کے ہمسائیگی کی وجہ سے نصیحت کرتا رہتا تھا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ فائدہ ہے، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ ان کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور میں اس بات کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں ہم کپڑے دھو رہے ہیں، کپڑے نجیس ہیں، جو لیڈیز کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ واشنگ مشینیں آ گئی آٹومیٹک کہ جس میں کپڑے ڈالیں اور پانی سے خود بخود، وہ ایک شریعت کا علیحدہ مسئلہ۔ جو ہاتھ سے دھو رہے ہوتے ہیں ان کا جیسے ہی وہ کپڑے کو پاک کریں گے آٹومیٹک ان کے ہاتھ بھی ساتھ پاک ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کپڑے کو پاک کرنے کے بعد آپ ہاتھوں کو دوبارہ پاک کریں، بلکہ آپ کے ہاتھ ساتھ ہی ساتھ پاک ہو جائیں گے۔ اسلام کہتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا فائدہ یہی ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کو، جب آپ اپنے خاندان کو، جب آپ اپنے رشتہ داروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو صرف وہ نہیں سدھریں گے، وہ انسان نہیں بنیں گے، وہ ہدایت کی طرف فقط نہیں آئیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نفس بھی پاک ہوتا جائے گا، آپ بھی دین مبین پر عمل کرتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ کہتے ہیں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہا۔ یہ ایک دن ظاہری بات ہے ہدایت جو ہے وہ بار بار پڑھتی رہے تو وہ دلوں پہ اثر کر جاتی ہے۔ معصوم کا یہ روایت کا جملہ ہے کہ مومن کو نصیحت کرتے رہے کہ مومن کا دل پتھر سے نرم ہے۔ امام نے حدیث میں سمجھایا کہ اگر پتھر پہ بار بار قطرہ پڑے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پانی اس میں اثر دکھاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں آل محمد کے جو چاہنے والوں کے دل ہیں وہ پتھروں سے نرم ہیں، اگر ان کے دلوں پر ہم اہل بیت کی احادیث پڑھیں گی تو وہ گناہوں کی سیاہی دھل جائے گی۔ تو لہٰذا خاندانوں میں یہ اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ مومن بھی، ابو بصیر بھی اپنے ہمسائے کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت نے اثر کیا۔ ایک دن آئے ان کی خدمت میں کہ اے ابو بصیر، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب میں اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جو میں شراب نوشی کرتا ہوں، جو میں نے گھر میں رقص اور ناچ گانا، جو میں نے اپنے گھر میں بیہودگی۔ ظاہری بات ہے جو شخص ان اعمال کو انجام دیتا ہے وہ جتنا بھی نیک بن جائے تو وہ بدعملیوں کی وجہ سے معاشرے میں عزت نہیں پا پاتا۔ اب یہ شرمندہ بھی ہے، پریشان بھی ہے۔ کوفہ شہر کے سارے لوگ اس کو نگاہ سے، عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں
کہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، ناچ گانے دیکھنے والا ہے، حرام مال جمع کرنے والا ہے۔ کہا ابو بصیر کیا تیرے مولا میری معافی کی ضمانت دیں گے؟ کیا تیرے مولا میری معافی کی ضمانت دیں گے؟ یہ مجھے اپنے صاحب سے پوچھ کر بتانا۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں اس سال جب حج بیت اللہ کے لیے گیا، وہاں سے مدینہ شہر جب میں واپس آیا، میں خدمت امام میں سلام کے لیے جب پہنچا، میں نے مسائل کا حل معلوم کیا۔ میں نے کہا جبنا رسول اللہ، میرا ایک پڑوسی ہے، وہ اس طرح سے بدکار، خطاکار، شرابی، زانی، ناچ گانے والا، حرام مال جمع کرنے والا، وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں توبہ کر کے آپ کے دروازے پر آ جاؤں تو کیا اللہ مہربان کے خزانہ بخشش میں میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ امام نے جب سنا، وارث دین فرماتے یا ابا بصیر سلم علیہ، اے ابو بصیر اس مرد مومن پر میری طرف سے سلام پہنچانا، اس کو سلام پہنچانا، اور اس مومن سے یہ کہنا کہ تیرا امام فرما رہا ہے اگر تم ان تمام برائیوں اور گمراہیوں سے توبہ کر لو تو میں صادق آل محمد تیرے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی، میں تیرے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو بصیر نے سنا، واپس شہر کوفہ آئے، لوگ آئے زیارات کے لیے، لوگ آئے اپنے مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے۔ ابو بصیر سے رخصت ہو گئے، یہ بھی رخصت ہونے چاہ رہا ہے۔ ابو بصیر نے ان کو روکا کہ تم آخر میں جانا۔ جب سب چلے گئے، ابو بصیر کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، خوش نصیب ہے، وقت کے امام نے تیری خدمت میں سلام پیش کیا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں، لسان عصمت سے بولنے والا امام فرماتا ہے کہ اگر تو اپنے تمام گناہ اور گمراہیوں سے توبہ کر لے تو تیرے جنتی ہونے کی ضمانت میں صادق آل محمد دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں ضمانت دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے یا ابا بصیر احلف باللہ، اللہ کی قسم اٹھا، کیا میرے امام نے یہ مجھے جنت کی ضمانت کی بات کی؟ یعنی وقت کا امام مجھے جنت کی ضمانت دے؟ چونکہ وہ جانتا ہے میں کتنا بڑا مجرم ہوں، میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، مجھ جیسے گناہگار کو امام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اے ابو بصیر تم قسم اٹھاؤ۔ ابو بصیر کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، یہ میرے وقت کے امام نے تجھے سلام بھی دیا ہے اور تیرے لیے جنت کی ضمانت دی ہے اگر تو اپنے تمام برائیوں سے توبہ کر لے۔ کہا بس جا ابو بصیر، بس کافی ہے میری نجات کے لیے۔ چند دن گزرے، ابو بصیر کہتے ہیں جو کوفہ شہر میں پہلے وہ طائفہ عورتوں کے گانے کی آواز، جو شریر لوگوں کا اس گھر میں جانا، شرابی لوگوں کی وہاں پہ آوازیں اور بےہودگی، وہ آوازیں بھی بند ہے، بیکار اور بے حیا لوگوں کا آنا جانا بھی بند ہے، طائفہ عورتوں کے گانے کی آواز بھی میرے گھر میں نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ میں اس کے گھر تو جاؤں۔ جب اس کے گھر پہنچا، دروازے پہ دق الباب کیا، دروازہ کھولا، وہ جو نوجوان تھا جو توبہ کیے ہوئے تھا، دروازہ کھول کر دروازے کے پیچھے ہو گیا۔ کہا یا ابا بصیر اندر آنے کے لیے تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابو بصیر بھی پریشان ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میرے بدن کا لباس بھی نہیں ہے۔ اے ابو بصیر، میں نے امام معصوم کے کہنے پہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اور میرے گھر میں جو مال و اسباب تھا، حتیٰ کہ میرے بدن کا لباس، میں وہ راہ خدا میں صدقہ کر چکا ہوں۔
اے ابو بصیر اس لیے میں مجبور ہوں، تو میرے گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ ابو بصیر نے جب یہ سنا کوفہ کے چند لوگوں کے پاس گئے، چند پرانے کپڑوں کو جمع کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس مرد مومن کے گھر وہ لباس، کھانے کا کچھ سامان پہنچایا۔ سامان پہنچانے کے بعد وقتاً فوقتاً میں اس کی وہ شخص مریض ہوتا گیا، میں اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تھا۔ ایک دن اس مرد مومن کا پیغام آیا، اے ابو بصیر میرے پاس وقت کم ہے، میرے پاس جلدی آؤ۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں جب گیا، میں اس کے سرانے بیٹھا، وہ حالت غشی میں، حالت غشی سے جب افاقہ ہوا، آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا، یا ابا بصیر لقد صدق وعدہ امامی، اے ابو بصیر میرے وقت کے امام نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی، امام نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں یہ جملہ کہا اور مرد مومن کی روح پرواز کر گئے۔ میں نے اسی سال پھر میں خدمت امام کی زیارت کے لیے گیا، مکہ سے واپس مدینے آیا، امام کی خدمت میں پہنچا۔ راوی ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں صحن امام میں نے ابھی پہلا قدم رکھا، امام اپنے حجرے میں تھے، امام اپنے کمرے میں تھے، میں نے امام کے گھر کے صحن میں ابھی قدم رکھا، اندر سے کمرے سے امام نے آواز دی، یا ابا بصیر جو تیرا ہمسایہ ساتھی تھا اس سے ہم نے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو میرے دوست اگر عقیدہ و عمل کی اصلاح اہل بیت کے دین پر ہو جائے تو پھر وہ میرے اور تیرے جنتی ہونے کی ضمانت دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ یہ دین بہت قیمتی دین ہے، اس دین کی بقا کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے یوم عاشور علی حیدر کرار کے صاحبزادے حضرت عباس علمدار نے دیکھا ہر طرف سے اصحاب چاہنے والے جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ عباس علمدار کی خواہش ہے میں بھی آقا کے قدموں میں جام شہادت نوش فرماؤں۔ آئے کہ یا اخل حسین، اے بھیا حسین حلی میں رخصہ، اے بھیا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے؟ علامہ علی نقی نقن کے حوالے سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے، وہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب آقا حسین کی خدمت میں مولا عباس آئے نا تو زہرا کے لال نے فرمایا بھیا عباس اگر اجازت لینا ہے تو علی کی بیٹی زینب کے خیمے میں جاؤ، اس سے اجازت لے۔ حضرت عباس علمدار جناب زینب کے خیمے میں آئے۔ علامہ علی نقی نقن کی روایت کے مطابق جناب عباس جب خیمے میں آئے تو کیا دیکھا، علی کی بیٹی ریت پر بیٹھ کر اپنی انگلیوں کی سے لکیریں بنا رہی ہے اور عباس علمدار علی کی بیٹی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا عباس پہلے تو میں سوچتی تھی لیکن آج مجھے اپنے قیدی ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ عباس علمدار کہتے ہیں اے سیدہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فرماتی ہیں عباس بھیا جب میں کوفہ میں تھی تو مجھے بابا نے کہا تھا زینب بیٹا یہی شہر کوفہ ہوگا، آج جس کوفہ میں تو شہزادی ہے اسی کوفہ میں تو قیدی بن کر آئے گی۔
ہے جس کوفہ میں تو شہزادی ہے اسی کوفہ کے بازاروں میں آئے گی، ہے جس کوفہ کے دربار میں جناب زینب تھی ہے اسی دربار میں قیدی بن کر آئے گی۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ ارباب مقاتل نے نقل کیا ہے کہ جب جناب زینب عالیہ کوفہ میں آئی تھی نا تو بعض علماء نے یہ روایت نقل کی ہے میرے مولا دارالعمارہ میں نہیں رہے تھے، اس گھر میں ٹھہرے تھے جس گھر کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جناب زینب عالیہ اور علی مولا کی کچھ اور اولادیں کہاں ٹھہری تھی؟ تاریخ میں لکھا ہے علی مولا نے اپنی بیٹی جناب زینب عالیہ اور کچھ اولاد کو دارالعمارہ کے کمروں میں وہاں پر رہائش رکھائی تھی، جو بالکل مولا علی کے گھر کے ساتھ دارالعمارہ۔ جب وہ منظر دیکھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ میں وہاں سوچتا تھا اے علی کی بیٹی تیری اپنی قسمت، جس قصر میں تو شہزادی بن کے رہی اے قسمت تجھے اسی دربار میں قیدی بنا کر لے آئی۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے علی کی بیٹی فرماتی عباس بھیا مجھے یقین ہو گیا کہ تو شہادت کا جام نوش کرنا چاہتا ہے، نہ اب زینب کی رضا بچے گی، زینب کو قیدی بنا کر بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ اے بھیا عباس اگر جانا چاہتا ہے تو آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ عباس سے علمدار آئے خیمے کے قریب۔ روایت کہتی ہے ایک خیمہ جس خیمے میں سارے مشکیزیں رکھے تھے، آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں العطش العطش کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ عباس علمدار نے دیکھا کسی بچے نے مشکیزے کو اٹھا کر اس کو منہ لگایا ہے لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ کسی بچے نے مشکیزے کو اپنے پیٹ سے لگایا ہوا ہے، کسی بچے نے مشکیزے پہ اپنا رخسارہ رکھا ہے۔ ہائے بچہ، ہر بچہ العطش ہائے پیاس کی صدا کر رہا ہے۔ یہ اتنے میں ننھی سکینہ آئی، یا امی العباس، اے چچا جان میرا ششما بھیا پیاسا ہے، ذرا پانی کا کوئی انتظام ہو جائے۔ ہائے عباس سے علمدار نے مشکیزہ اٹھایا، آقا حسین کی خدمت میں آئے، علی کی بیٹی بھی اجازت دے چکی ہے۔ عباس سے علمدار گھوڑے پہ سوار ہو کر ہاتھ میں علم ہے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ روایت کہتی ہے یہ ایک مرتبہ عباس سے علمدار نے اپنے گھوڑے کو جولان دے کر پانی میں اتارا، عباس سے علمدار نے مشکیزہ پانی سے بھرا، جب دوسرا ہاتھ چلو سے بھرا، وَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ، ہے وفائے علمدار نے حسین کی پیاس کو یاد کر کے چلو ڈال دیا، مشکیزہ بھر کے۔ ہے حسرت عباس کی یہی ہے یہ مشکیزہ آل محمد کے بچوں تک پہنچ جائے۔ روایت کہتی ہے یہ عباس سے علمدار بڑھے، ایک لعین نے بڑھ کر وار کیا، عباس سے علمدار کا دایاں بازو شہید ہوا۔ یہ علمدار نے ہے مشکیزہ اپنے بائیں ہاتھ میں لیا، یہ ایک اور لعین نے وار کیا، عباس سے علمدار کے بازو شہید ہو گئے۔ روایت کہتی ہے عباس کی یہی تمنا ہے یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے۔ ہے مشکیزوں کو سنبھالا کیسے؟ ہے دندان مبارک سے مشکیزے کو تھاما، بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک لعین نے پہلا تیر مشکیزے کی طرف چھوڑا، میں کہا کر تو وہ مشکیزے پہ نہ لگا، گویا وہ عباس کے جگر پہ تھا، ہے وہ اصغر کے جگر پہ تھا۔
ہے وہ ننھی سکینہ کے کلیجے پہ لگا. اجرکم علی اللہ عزادارو. روایت کہتی ہے یا عباس علمدار کی آس ٹوٹی, ادھر سے تو ہائے ہر طرف سے حملہ شروع ہوا. یہ ایک لعین نے تیر چھوڑا, دوسرا تیر عباس علمدار کی آنکھ میں پیوست ہوا. یہ ایک لعین نے پیچھے کی طرف سے گرز مارا جو سر مبارک پر لگنا تھا. عباس نہ سنبھلے, آواز دی ادرکنی یا اخا, اے بھیا حسین میری مدد کو آئیے. ہائے حسین نے خیموں کو چھوڑا, بڑے آئے ہیں میدان کی طرف. روایت کہتی ہے آقا حسین آئے جہاں عباس علمدار کربلا کی ریت پر سر ہے, آنکھ سے خون نکل رہا ہے, اے بازو قلم ہے. روایت کہتی ہے سید عبد الرزاق مکرم نقل کرتے ہیں جب حسین آقا آگے بڑھے, ایک مرتبہ عباس علمدار کے سر کو سے خاک کو صاف کیا, اپنی گود میں رکھا. عباس علمدار نے رونا شروع کیا. زہرا کا لال پوچھتا ہے عباس بھیا ہے رونے کا سبب کیا ہے؟ فرماتے بھیا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں, آپ نے میرے سر سے خاک کو صاف کیا, گود میں رکھا ہے. جب زہرا کا لال جب زین سے زمین پر آئے گا, ہے کوئی سر سے خاک صاف کرنے والا نہ ہوگا. اجرکم علی اللہ زادارو. سید عبد الرزاق مکرم نقل کرتے ہیں مولا حسین نے آقا عباس کا لاشا ہے مقتل میں اس جگہ کیوں رہنے دیا؟ اس کی چند وجوہات ہیں, ان میں سے ایک یہ تھی. فرماتے ہیں جناب عباس کہتے ہیں اے بھیا حسین مجھے خیام میں نہ لے جائیے گا. پوچھا بھیا عباس کیوں؟ فرمایا مجھے حیا آتی ہے جب ننھی سکینہ پانی کا سوال کرے اور میرا مشکیزہ خالی ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.